مظہر برلاس صاحب، سب سے پہلے آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی. سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہم نے کوئی بڑا نقصان نہیں دیکھا اور ایک باحفاظت آپریشن کیا گیا. اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ بالکل جی، خدائے لم یزل کا بہت شکریہ کہ ہمارے بچے، پوری قوم کی جن پر نگاہیں تھیں وہ بچ گئے. اور آپ نے درست فرمایا ابتدائیے میں کہ پاک آرمی نے اس میں بڑا کردار ادا کیا جی. اور پھر آپ نے میڈیا کے کردار کو بھی سلام پیش کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے جو ایس ایس جی کے کمانڈوز تھے جو جنرل رحمانی کی قیادت میں کام کر رہے تھے، انہوں نے ایک بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے. کسی ماں کا لخت جگر اس سے جدا نہیں ہوا، بحفاظت اس کے پاس پہنچ گیا ہے. تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے، اس کو سراہنا چاہیے. لیکن یہ جو سوال آپ نے ابتدائیے میں ایک بڑا ترچھا سوال چھوڑا ہے، اس پہ میں ضرور بات کروں گا کہ ہم بعد میں ہی کیوں سوچتے ہیں، ہم پہلے کیوں نہیں سوچتے. اب دیکھیے، یہ کام پاک فوج کا تو نہیں تھا. جی بالکل. وہ آپ کی این ڈی ایم اے کدھر تھی؟ جس کو بنایا ہی آپ نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے ہے، وہ کدھر تھی؟ آپ کی جو صوبائی مینجمنٹ تھی وہ کدھر تھی؟ وہاں بھی ڈیزاسٹر کے حوالے سے ایک اتھارٹی بنی ہوئی ہے. تو یہ دونوں اتھارٹیاں خاموش کیوں تھیں جن کا کام ہی یہ ہے کہ کسی زلزلے، کسی آفت، کسی مصیبت میں قوم کے کام آنا؟ یہ کدھر تھیں؟ اچھا، جو انتظامیہ تھی وہ کدھر تھی؟ نہ آپ نے درست نشاندہی کی، نہ وفاق کے وزراء بولے، نہ صوبے کے وزراء بولے، سب افسوس سے منظر کہنا سے پڑتا غائب. ہے کہ کسی نے کوئی ڈھنگ کا بیان تک پاک جاری نہیں فوج کیا. کام کر رہی تھی اور میڈیا بول رہا تھا، میڈیا لوگوں تک اطلاعات پہنچا رہا تھا. ایک بات مجھے اور سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ہاں بم دھماکہ ہو جائے، اس کے بعد فوری طور پر کیا آرڈر ہوتا ہے؟ ڈبل سواری پر پابندی لگا دو موٹر سائیکل کی. تحقیقاتی ٹیم بنائی جاتی ہے. ہمارے ہاں سزائیں نہیں ملتی. بات یہ ہے کہ ہمارا جو ٹورزم ڈیولپمنٹ کا محکمہ ہے، اس کے پاس یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے کہ جہاں کوئی لفٹ خراب ہو ان کے پاس سب ایسی مشینری ہونی چاہیے کہ آپ ریسکیو کر سکیں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں نہیں. پھر ہمارے یہاں چیکنگ کا کوئی نظام نہیں. بالکل. اور پھر ہمارے ہاں یہ دیکھا ہی نہیں جاتا کہ چیز کو چلانے سے پہلے کہ چیز درست بھی ہے یا نہیں ہے، پھر اس کی کوالٹی کو چیک نہیں کیا جاتا. اسی طرح آپ دیکھیں موٹر ویز پہ حادثے ہوتے ہیں. ابھی ٹرین کا حادثہ ہوا. جی بالکل. اور ابھی ہمارے روز بھی ایک حادثہ موٹر وے پہ رونما ہوا. جو سب سے بڑی بات ہے فائزہ کہ ہمارے ہاں سزا نہیں ملتی. کبھی ذمہ داروں کو سزا ملے تو اس طرح کے واقعات یا حادثات نہ ہوں. سزا نہیں ملتی. صحیح. اعظم چودھری صاحب، یہ آج کا پہلا دن نہیں تھا یا پہلا یا آخری واقعہ نہیں تھا کہ جس میں ہم نے یہ دیکھا ہو کہ وہ بچے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک جانے کے لیے، اسکول جانے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس ڈولی کا استعمال کرتے رہے ہیں. کیوں ہم حادثات کا انتظار کرتے ہیں اور اس کے بعد ہی ہمیں یہ خیال کیوں آتا ہے کہ اب ہم نے تمام تر چیزوں کو چیک اینڈ بیلنس کرنا ہے؟ کیا وہ صحیح سے پراپرلی کام کر رہی ہیں، نہیں کر رہی؟ اس میں مقامی انتظامیہ یا دیگر ادارے کیوں نہیں اپنا کردار ادا کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو دیکھیں، یہ شمالی علاقہ جات میں یہ بڑی روٹین کی بات ہے. وہاں پہ اس قسم کی جو چیئر لفٹ جس کو ڈولی وہاں پہ کہتے ہیں، دریاؤں کو کراس کرنے کے لیے بے شمار جگہ پہ آپ کو نظر آتی ہیں. ہم وہاں پہ سیر کرنے کے لیے جائیں، ہر دریا پہ ایسی چیئر لفٹیں ہمیں نظر آتی ہیں. لیکن آپ کو اس کے پیچھے کی وجوہات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ یہاں پہ روڈز نہیں بنے. میں وہ اسی طرف آ رہا ہوں. آپ دیکھیں کہ وہ یہ بھی نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ کی طرف سے لگائی نہیں جاتی. وہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پہ ایک وہ لگاتے ہیں گزرنے کے لیے ایک، اور اس کو خود ہی چلاتے ہیں. اور اس کے لیے ایک بندہ آپریٹر، ایک یا دو ہوتے ہیں، وہ تھوڑے سے پیسے اس کو دیتے ہیں اور وہ کراس کرواتا لوگوں کو. اسی طرح کی ایک چیئر لفٹ جس پہ ٹورسٹ بھی بہت زیادہ جاتے ہیں، وہ کشمیر کے اندر کیل سے آڑنگ کیل تک ہے. وہ بھی آپ دیکھیں بالکل اسی پیٹرن پہ، اسی ماڈل کی وہ چیئر لفٹ ہے. اس میں جنگلے لگے ہوئے ہیں، جیسے ایک پنجرا ہوتا ہے اس طرح کی، اور لوگ وہاں سے گزرتے ہیں. ان میں کچھ چیئر لفٹیں ایسی ہیں جن کے پیچھے موٹریں لگائی گئی ہیں جو بجلی کے ساتھ آپریٹ کی جاتی ہیں. بہت ساری چیئر لفٹیں ایسی ہیں جو رسی کے ساتھ خود کھینچتے ہیں لوگ رسی کو، اور وہ رسی کو کھینچ کے تو وہ مینول طریقے سے اس کو مینول استعمال کو کیا تار جاتا ہے. کے ساتھ وہ لفٹ آگے چلتی جاتی ہے، وہ لوگ دریا کراس کرتے ہیں. اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہر سال ہر صوبے میں، وفاق میں
खरबों रुपए का हमारा बजट आता है, उसमें पैसे एलोकेट होते हैं, डेवलपमेंट फंड्स आते हैं, हमारी जो मुंतखब हुकूमतें हैं वो इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं देती? आप तरक्की याफ्ता ममालिक में देखें, दूर दराज किसी देहात के अंदर अगर एक घर है, सिर्फ एक घर है, उसको तमाम बुनियादी सहूलतें उसकी स्टेट फराहम करती है। ये अगर लोग पहाड़ों पे रह रहे हैं, उन्होंने आमदोरफ्त के लिए उनके पास कोई ज़राए नहीं है, तो स्टेट की ज़िम्मेदारी है उनको वो ज़राए फराहम करना, सड़क बनाना, पुल बनाना, अगर चेयर लिफ्ट भी बनानी है तो उसके मुताबिक, ताकि वो इतनी महफूज हो कि उसके अंदर लोग सफ़र करते हुए खौफजदा ना हो या इस किस्म के हादसा पेश ना आए। लेकिन इस किस्म के हादसा हम अक्सर देखते रहते हैं। जिस तरह अभी बरलास साहब जिक्र कर रहे थे, हादसात की नवीयत डिफरेंट हो सकती है, लेकिन हमें बाद में ये सोच पैदा होती है कि हमने इस पे एक्शन क्यों ना लिया। लेकिन मैं सबसे पहला क्वेश्चन मेरा उस निगरान हुकूमत से है KP की, कि आज उसका किरदार बनता था, इंतज़ार किया गया अफवाज पाकिस्तान का। आपके पास जल्जला आता है, फौज को बुला लें, सैलाब आ जाता है तो हम आर्मी को बुला लेते हैं, फौज को बुला लें, इलेक्शन करवाते हैं तो हम आर्मी को बुला लेते हैं, थोड़े से एक शहर में हालात ख़राब हुए, फौज को बुला लें। भाई ये सिविल इंतज़ामिया के काम है, आप क्या कर रहे हैं? आपने अपने अदारों को क्यों नहीं इतना मजबूत किया या इतना मजबूत होने दिया कि इस किस्म के मामलात कम से कम जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसको हैंडल करे। और आज वाला जो दिल खराश वाक़या था, उसमें देखें मासूम बच्चे थे वो, और उसमें कुछ 3-4 वो बच्चे थे, आज 9th का रिजल्ट आया था और वो सुबह सुबह अपना रिजल्ट सुनने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, उनके पास ये भी सहूलत नहीं है कि वो वहाँ बैठ के ऑनलाइन अपने रिजल्ट देख लें। उन बच्चों को उस चेयर लिफ्ट के जरिए क्रॉस करके, तो पता नहीं कितनी दूर उनका स्कूल था, वहाँ जाके उन्होंने रिजल्ट सुनना था। जब वो ऊपर लटके हुए थे उस वक्त उनका रिजल्ट आया और तमाम बच्चे उसमें पास हुए हैं। आप देखें कि पूरी कौम सारा दिन दुआएं करती रही है कि अल्लाह ताला इनको महफूज रखे, और बड़ा एक मुश्किल मरहला था। ऊपर बच्चे लटके हैं, नीचे उनके वालिदैन खड़े हैं, और वो जिंदगी मौत की एक कैफियत से गुजर रहे थे कि पता नहीं अगले लम्हे क्या हो। लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि तमाम बच्चे और एक साहब जो उसमें शामिल थे, वो तमाम लोग बहिफाजत नीचे आ गए हैं। ये अल्लाह ताला ने एक खास करम अल्लाह किया का है। शुक्र अदा करते हैं हम। बरलास साहब, सबसे अहम सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि आज सारा दिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया जहाँ मौजूद रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी के नौजवान अपना काम करते रहे हैं, अगर किसी के कान के नीचे जूं तक नहीं रहेंगी वो हमारी निगरान हुकूमत थी। ना हमें निगरान वफाकी और सूबाई वज़ीर इत्तलात व नशरियात का मालूम था, और ना ही हमारे निगरान वज़ीर आज़म बोले, जस्ट ट्विटर पे आए, एक ट्वीट करके चले गए। आप इस रवैये के हवाले से क्या कहेंगे? अच्छा, मैं निगरान हुकूमत से पहले अपनी हुकूमतों के रवैये पे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। जी, आप देखिए कि हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। एक तरफ हम एटमी ताकत हैं और दूसरी तरफ हमारा ये हाल है कि हमारी एक चेयर लिफ्ट जो है वो पूरी दुनिया में मजाक बन जाती है। जी बिल्कुल। और इस पे गौर करना चाहिए हमारे यहाँ जो लोग हुकूमतें करते रहे हैं या जो लोग हुकूमत कर रहे हैं या हमारी इंतज़ामिया को। जो आज़म चौधरी साहब ने मिसालें दी कुछ प्राइवेटली जो ऑपरेट होती हैं लिफ्टें, गुजारिश ये है कि जहाँ 10 डोलियाँ चलती हैं प्राइवेटली तो आप वहाँ पे एक पुल बना दें, इसी तरह आगे पुल बना दें जी। तो पुल बना के आप दरियाओं को तो कवर कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, रह गई खाइयाँ और पहाड़, तो अगर आपने वहाँ कोई चेयर लिफ्ट चलानी भी है तो आप ढंग की चेयर लिफ्ट चलाएं और वहाँ मुलाजिम रखें, चेक एंड बैलेंस किया जाए, तो वो वहाँ मुलाजिम रखें। आपके पास टूरिज्म डेवलपमेंट का महकमा है पूरा, लोकल इंतजामिया को जाना चाहिए, वहाँ लोकल इंतजामिया को रखें, आप लोगों को भर्ती करें। अभी ये जो गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसको चाहिए था, वो मुलाजिम क्या कर रहे हैं? तो मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ ढंग से काम नहीं लिया जाता। ये बात भी दुरुस्त है पाक फ़ौज के हवाले से कि ज़लज़ला आ जाए और कोई मुसीबत आ जाए, सैलाब में तो ये देखिए यहाँ फ्लड रिलीफ के नाम पे महकमे बने हुए हैं, लेकिन सैलाब आता है तो ये कश्तियाँ ढूंढने निकल पड़ते हैं कि कश्तियाँ नहीं हैं इनके पास, फिर आप देखें कि खैमे नहीं हैं इनके पास, खुराक का पहुंचाने का इंतजाम और नहीं सैलाब होता। में भी आप देखें कि जो लोग मुतासरीन तो वो अपनी मदद आपके तहत वो कश्तियाँ कोई और उन चीज़ों उन्होंने बनाए उसको बेचारे वो अभी रेस्क्यू एक कर रहे और होते बात हैं। हो रही है फायजा जी कि पाकिस्तानी कौम बड़ी जिंदा दिल है। आप देखें कि जब जल्जला आया, जब सैलाब आते हैं या इस तरह की कोई मुसीबत कुदरती आफत आती हैं, बिल्कुल हमारे लोग खुद बड़ी मोहब्बत से
چیزیں کھانے پینے کی جی پہننے کی لے کے جاتے ہیں، اداروں پہ وہ انحصار ہی نہیں کرتے، کیونکہ اداروں کا تو پتہ ہے کہ کتنے سست ہیں. صحیح، اپنی مدد آپ کے تحت کے چل رہے ہوتے ہیں. اعظم صاحب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ انتظامیہ وہاں پر کیا کر رہی تھی یا دیگر کیا چیزیں ہو رہی تھی، تو ہزارہ ڈویژن کے ساتھ ہمارے بھی کچھ نامور پولیٹیشنز جو ہیں وہ رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، جس میں کیپٹن صفدر شامل ہے، اعظم سواتھی شامل ہیں، اور بڈگرام سے ہی قریب ایک علاقہ ہے ناران کاغان جس کی بات کی جاتی ہے، مزمل شاہ، قاسم شاہ فیملی، احمد شاہ فیملی جو پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ تھے، پھر تحریک انصاف میں آگے، پھر سردار محمد یوسف. یہ وہ لوگ ہیں جن علاقوں کے ساتھ ان کا ریلیشن ہے اور ان کو معلوم ہے کہ کہاں کیا پرابلمز ہیں. ان لوگوں نے آج تک کیوں نہیں ان علاقوں کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کیے؟ دیکھیں، پہلے ہم کہتے تھے کہ بلوچستان کے لوگ اپنی محرومی کی بات کرتے ہیں، یا کے پی کے اندر دور دراز علاقے وہاں پہ لوگ اپنی محرومی کی بات کرتے ہیں. لیکن یہ جن علاقوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ سارے ٹورزم کے علاقے ہیں. یہ سرسبز و شاداب بڑے خوبصورت علاقے ہیں اور بڑا ٹورسٹ ان میں لاکھوں کی تعداد میں ہر سال جاتا ہے. اور یہ والے سیاستدان جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں، دیکھیں ان کی ذمہ داری ہے کم از کم اپنے جو علاقے کا انفراسٹرکچر ہے اس کو اپ گریڈ کریں. اس میں دیکھیں اس سے یہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ وہ جو وہاں کے لوگ ہیں ان کی لائف اپ گریڈ ہوگی، اس میں ٹورزم آئے گی. جب ٹورزم آئے گی پورے علاقے کو فائدہ پہنچے گا. اگر یہی جو چیئر لفٹ ہے، آج کی جو چیئر لفٹ ہے، ہم اس کی اگزامپل دیں. اب بظاہر ہم کیمروں پہ دیکھ رہے تھے، جو ہمارا میڈیا دکھا رہا تھا وہ ایک انتہائی خوبصورت لش گرین علاقہ ہے. لیکن اگر اسی علاقے کے اندر ایک اچھی چیئر لفٹ ہو جس کو گورنمنٹ کے متحد وہاں پہ آپریٹ کیا جا رہا ہو، اور ٹورزم کے لیے لوگوں کو اس سائڈ پہ ایک رجحان بنایا جائے، لوگ وہاں پہ جائیں، وہی چیئر لفٹ لاکھوں روپیہ کما کے ماہانہ اس علاقے کو دے اور لوگوں کے لیے روزگار بھی نکلے. لیکن اس طرف ان کی ترجیحات نہیں ہے. جان بوجھ کے علاقوں کو بیکورڈ رکھا جاتا ہے. جتنا زیادہ بیکورڈ ہوں گے اتنے ہی لوگ ان کے مرہون منت ہوں گے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے بھی تو کچھ ٹورزم سیکٹر کے حوالے سے کام کیا تھا. دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف بھی اس کی ذمہ دار ہے. جی، آپ 8.5 سال کے پی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت رہی ہے. ان کی بھی یہ ذمہ داری تھی. یہ جو چیئر لفٹ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو ٹوٹ رہی ہیں، 8.5 سال میں انہوں نے بھی اس طرف کوئی توجہ نہیں دی. میں اس میں کسی کو مبررہ نہیں قرار دے رہا. جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں اور آج کی حکومت تک، یہ سب ذمہ دار ہیں. میں نے ابھی جن حضرات کے نام لیے ہیں اس میں سے 2 حضرات تو ایسے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کا حصہ رہے ہیں. جی، اب آپ دیکھیں کہ یہ جو محمود خان ہے وہ خود سوات کے رہنے والے ہیں. یہ سارے علاقوں میں ان کا بہت زیادہ جو ہے نا آنا جانا ہے. انہیں نہیں نظر آ رہا کہ لوگ کس طرح وہاں پہ وہ 3.5 سال وہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں، پرویز کھٹک رہے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے، یہ ان لوگوں نے کبھی اس طرف توجہ نہیں دی. کس طرف توجہ ہے؟ بس سڑکیں بنا دے، بڑی بڑی سڑکیں جو نظر آتی ہیں، جو صرف نظر آتی ہیں، جو صرف میں عرض کرتا ہوں جو نظر آنے والے پروجیکٹ ہوتے ہیں جس کو دنیا آتے جاتے جو ٹورسٹ ہے یا باہر وہ دیکھ سکے، وہ آگے گئے واہ 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 کیا سڑکیں بنائی ہیں. لیکن جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں ان کے حالات زندگی کے حوالے سے ان کی توجہ ہی نہیں ہے. نہ انہوں نے کبھی کوشش کی ہے کہ اس کو بھی ہم بدلیں. اب سکول اگر دور ہیں، ایک بچے کو کئی کلومیٹر پہلے چیئر لفٹ کراس کرتا ہے، پتہ نہیں کتنے کلومیٹر دور جانا جاتا ہے. بھائی آپ ان کو سکول نزدیک بنا کے کیوں نہیں دیتے؟ جو بچے اپنا رزلٹ جو ہے وہ دیکھنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں. ان بچوں کے پاس جو آج ہمیں سمجھ آئی ہے، ان بچوں کے پاس کوئی بنیادی سہولت نہیں تھی. ان کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت نہیں تھی، ان کے پاس فون کی سہولت نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ رزلٹ دیکھنے جا رہے تھے. اگر ان کے پاس یہ سہولتیں ہوتی تو آج بچوں کو صبح صبح یہ دریا کراس کرنے کی نوبت نہ پیش آتی. نگران حکومت کے لیے بھی بات کر دینا. آپ نے گزشتہ حکومتوں کا ذکر کیا، تو کیا نگران وزیر اعظم کی آج ذمہ داری نہیں تھی جہاں وہ مزار قائد پر ایک تقریر کر رہے تھے؟ آج تو ہمیں جو نظر آیا ہے نا کہ اس ملک کے اندر حکومت نام کی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آئی. آج جو پہلے ہم بات کر رہے تھے، آج جو ریسکیو آپریشن ہے وہ فوج پاکستان کر رہی ہیں، اور جو باقی وہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں وہ بچارے ان کی مدد کر رہے ہیں. سارے ہمیں تو حکومت کا وہاں پہ نمائندے نظر نہیں آیا، نہ ہمیں وفاق کی جانب سے سپورٹ نظر آئی ہے، نہ ہمیں صوبے کی جانب سے وہاں پہ سپورٹ نظر آئی ہے.